بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو مرد کی پیشانی سے نہیں بنایا کہ وہ مرد پر حکومت کرے، نہ ہی اس کے پاؤں سے کہ وہ اس کی غلامی کرے، بلکہ اس کی پسلی سے تاکہ وہ اس کے دل کے قریب رہے۔ کتنے بے بس ہوتے ہیں ماں باپ، اپنی بیٹی کو دنیا کی ہر چیز، ہر آسائش دے سکتے ہیں سوائے اچھے نصیب کے۔ اللہ پاک ہر بیٹی کے نصیب اچھے فرمائے۔ خوشگوار ازدواجی زندگی کے لیے ضروری ہے کہ کبھی خاوند کو چاہیے کہ وہ بیوی سے معافی مانگ لے، اور کبھی بیوی کو چاہیے کہ خاوند کو معاف کر دے۔ ہر رشتے کی قدر کیجیے اور خوب کیجیے، ایک ایک کر کے سب نے چلے جانا ہے، پیچھے بس حسرتیں اور یادیں رہ جاتی ہیں۔ غصہ اس سلگتی ہوئی لکڑی کی مانند ہے جو دوسروں کو جلانے سے پہلے خود جلتی ہے۔ اپنی بیوی کو کبھی بھی دکھ نہ دیں، کیونکہ بیویوں کی دنیا بہت چھوٹی ہوتی ہے، اپنے شوہر سے شروع ہوتی ہے اور شوہر پر ہی ختم ہو جاتی ہے۔ بہترین ہمسفر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلاف اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ بیوی کے لیے شوہر سے اور شوہر کے لیے بیوی سے اچھا کوئی دوست نہیں، واحد ایسا دوست ہے جو بہترین مشورہ دے گا، کیونکہ جو بھی ہو، اچھے اور برے حالات کا سامنا دونوں کو مل کر کرنا پڑتا ہے، یہی دوستی ہے۔ بیوی اپنے شوہر سے اس وقت تک لڑتی یا ضد کرتی ہے جب تک اس سے پیار کی امید ہو۔ جب وہ امید ختم ہو جاتی ہے تو وہ لڑنا اور ضد کرنا بند کر دیتی ہے۔ مرد کی تربیت کا تب پتہ نہیں چلتا جب وہ اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں کو خوش رکھے، بلکہ مرد کی تربیت کا تب پتہ چلتا ہے جب کسی کی لائی ہوئی بیٹی کو خوش رکھے۔ عورت کو ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ آپ ضد اور اکڑ پن سے اپنے خاوند سے جو بات منوا لیں گی، مگر اس کے دل سے محبت اور عزت نہیں حاصل کر سکیں گی۔ کوشش کریں پیار محبت سے اپنی بات کی طرف خاوند کو مائل کریں۔ خواہش سے نہیں گرتے پھل جھولی میں، وقت کی شاخ کو میرے دوست ہلانا ہوگا۔ کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر جھک جانے یعنی عاجزی اختیار کرنے سے تمہاری عزت گھٹ جائے تو قیامت کے دن مجھ سے لے لینا۔ نخرے اگر عورت نہ کرے تو عورت کیسے کہلائے؟ اللہ تعالیٰ نے عورت کو بہت ناز سے بنایا ہے۔ ٹینشن، بے چینی اور ڈپریشن تب ہوتے ہیں جب ہم دوسروں کو خوش کرنے میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ بیوی سے ہنسنا، مسکرانا، اس کی غلطیوں پر معاف کرنا، غصے کو برداشت کرنا، اس کی تکلیف و راحت کی باتیں سننا، اس کو خوش رکھنا، اس کو باہر سیر و تفریح پر لے جانا، اس کو جیب خرچ دے کر حساب مت لینا، سب کچھ عبادت میں شامل ہے۔ رات بھر نفل پڑھنا اور بیوی سے سیدھے منہ بات نہ کرنا خلاف سنت ہے۔ جو خوبصورت اور پاکیزہ بیوی مرد سے خود کو ایک درجہ کم سمجھ لے تو اللہ تعالیٰ اسے ماں کی خوبصورت میں 3 درجے بلندی عطا فرماتا ہے۔ عورت کی وفاداری اس وقت پتہ چلتی ہے جب مرد کے پاس کچھ نہ ہو، اور مرد کی وفاداری اس وقت پتہ چلتی ہے جب اس کے پاس سب کچھ ہو۔ عورت کے چہرے پر تمام رنگ مرد کی وجہ سے آتے ہیں، چاہے وہ خوشی کے ہوں یا غم کے۔
لڑائی جھگڑے ہر میاں بیوی میں ہوتے ہیں، مگر کوشش کریں آپ کی لڑائی میں کوئی تیسرا نہ آئے، ورنہ مسئلے سلجھنے کی جگہ الجھ جاتے ہیں۔ اپنی بیوی کی عزت کا جتنا خیال آپ رکھ سکتے ہیں کوئی اور نہیں۔ ہمارا دین میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہتا ہے۔ اگر آپ کو اپنی بیوی سے کوئی مسئلہ ہے تو پلیز ڈسکس کریں، اسے بتائیں، نہ کہ جھوٹی ہمدردی کے لیے اس کا رونا پوری فیملی میں روئیں۔ آپ کی بیوی آپ کی عزت ہے اور عزت کی حفاظت کی جاتی ہے، نمائش نہیں۔ بیوی جب اپنے مسائل شوہر کو بتاتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ شکایت کر رہی ہے، بلکہ وہ آپ پر اعتماد کرتی ہے۔ شوہر کے لیے بیوی سے بڑھ کر اور بیوی کے لیے شوہر سے بڑھ کر کوئی دوست نہیں ہو سکتا۔ اگر آپس میں مشورہ کر کے زندگی کے فیصلے مل کر کیے جائیں تو زندگی بہت پرسکون گزرے گی۔ دنیا داری دیکھی جائے تو عورت کی شادی سسرال والوں سے ہوتی ہے۔ شریعت دیکھی جائے تو عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہوتا ہے، مگر آج کی عورتوں کو شوہر سے زیادہ سسرال والوں کو خوش رکھنا پڑتا ہے۔ جن مردوں کو لگتا ہے کہ نہ کہ عورت کو رلانے سے، تڑپانے سے اور ترسانے سے اس کی محبت شدت اختیار کرتی ہے، تو ان کو بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ جب عورت آنسو بہاتی ہے تو رفتہ رفتہ اس کی آنکھوں سے آپ کی محبت بہہ جاتی ہے۔ جس دن صبر آ گیا، آنسو ختم تو محبت ختم۔ جب شوہر کی توجہ بیوی میں کم اور موبائل میں زیادہ ہو جائے تو سمجھو کہانی میں تیسرا کردار شامل ہو چکا ہے۔ میں نے ان پڑھ لوگوں کو بیوی کو اپنے گھر کی ملکہ بناتے دیکھا، اور میں نے اعلیٰ تعلیم یافتہ ڈگری ہولڈرز کو بیوی کو مارتے اور چھوڑتے دیکھا۔ تعلیم شعور نہیں دیتی، شعور تربیت سے ملتا ہے۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے پر اتنا بھروسہ ہونا چاہیے کہ بات بے بات صفائیاں نہ دینی پڑیں۔ جھوٹ بول کر بھروسہ توڑنے سے بہتر ہے سچ بول کر رشتہ توڑ دیا جائے، رشتہ پھر جڑ جائے گا، بھروسہ کبھی نہیں جڑتا۔